ہمارے ساتھ موجود ہے اداکار عدنان ملک. السلام علیکم عدنان. وعلیکم السلام اویس. بڑی مزے کی باتیں کر رہے ہیں آپ. اشفاق صاحب کا آپ نے جو ایک کال بولی تو بڑا دل پہ یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے کہ روزانہ صبح آئے تو کوئی ایک اچھی بات, کوئی چھوٹی بات جو ہر صبح ہمیں پازیٹیوٹی سے شروع کرنی چاہیے. تو آئی تھنک یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بڑی نیکی کا کام. تھینک یو. اور لیکن جو آپ نے کام کیا وہ بھی بڑی پازیٹیوٹی والا کام تھا. وہ کیا سلسلہ تھا؟ آپ سیر پر گئے ہوئے تھے, کیا ہوا؟ ایکچولی پچھلے ایک مہینے آپ کو پتا ہے کیونکہ آج کل کرونا ہے تو زیادہ انٹرنیشنل ٹریول نہیں ہو رہی, تو ہم اپنے ملک میں ہی ٹریول کر رہے ہیں. تو میں پہلے ہنزا گیا ہوا تھا, پھر اس کے بعد یہاں گلیات ایریا میں. تو ابھی گلیات ایریا میں بھائی کے ساتھ تھا, ثاقب ملک, وہ بھی میرے ساتھ تھے, میری سسٹر ساتھ تھی. تو ہم کہیں پہنچے ادھر ٹاپ پہ, میرن جانی ٹاپ پہ, 10,000 فیٹ خوبصورت, مطلب ارد گرد ہر پہاڑ, ننگا پربت نظر آتا ہے وہاں سے. جنت ہے, زمین پر جنت واقعی. اور پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کہیں بھی جائیں, آپ پاکستان اس سے برابر ہے یا تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے, زیادہ دلکش ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اٹس امیزنگ. لیکن اوپر سے میں نے جب تصویر لی تو بڑا خوبصورت ایک بڑا اینگل, میں نے نیچے دیکھا کچرا میرے ارد گرد, پاؤں کے ارد گرد کچرا. میں نے کہا یار یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صرف وہاں نہیں, ارد گرد کوئی وہ کیمپنگ سائٹس تھیں, وہاں پلیٹس چھوڑی ہوئی, پلاسٹک باٹلز پھینکی ہوئی درختوں کے اندر. میں نے کہا یار کس قسم کے لوگ ہیں, ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اسی وقت اوبیسلی ثاقب اور میں سوچ رہے تھے کچھ کریں. تو میں نے کہا یار انسٹاگرام ایک سوشل میڈیا آج کل اوبیسلی لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. تو میں نے اس چیز کو پوسٹ کیا اور اس سے اب یہاں آ گئے. لوگوں نے تھوڑا سا کہا کہ یار اس موضوع پہ تھوڑا بات کریں. تو اب یہ جو رویہ ہے ہمارا کہ ہم اپنی ہی خوبصورت چیز کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیسے آ گیا؟ What do you think? دیکھیں میں کوئی نفسیاتی کوئی بھی نارمل انسان یہ حرکت نہیں کرتا ہے. دیکھیں زیادہ تر میں نے پوچھا وہاں جو فارسٹری کے کیئر ٹیکر ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ صفائی کا بولتے کیوں نہیں ہے, کیونکہ اتنا کچرا ہم نے خود اٹھایا, رائٹ. ثاقب, میں نے اور میری سسٹر نے, ہم کچرا واپس لائے, ہم نے خود کوڑے کے بن میں پھینکا. تو وہ کہتے ہیں زیادہ تر جو ہے نا وہ نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں, ہاں کالج کے, اور جو فیلڈ ٹرپس ہوتی ہیں اسکول اور کالجز کے. تو آئی تھنک وہ ایک ریبیلیس ایج ہوتی ہے زیادہ تر, تو وہ ریبیل کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ کول لگتا ہے نا ان کو تھوڑا سا کہ یار ہم نہ امی ابو کی قانون نہیں مانا ہم نے کسی. ہاں ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک اس سوچ کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ جان کے کرتے ہیں. آئی تھنک ان کی بد دیانتی اس طرح ہے کہ وہ فوکس نہیں کرتے اس چیز پہ. مے بی جسٹ فار فن, وہ کہتے ہیں نا کہ چلو وہ ہلے گلے میں لگے رہتے ہیں. آپ کے ساتھ میری شغل چل رہی ہے, باتیں چل رہی ہیں, میں نے یہ ادھر پھینک کے میں ادھر چلا گیا اور میں نے پیچھے دیکھا بھی نہیں. اور یہ چیز جو ہے نا دس ہیز ٹو چینج, بیکاز یہ ایسی جگہ ہیں جب, اور میں نے اس لیے وہ انسٹاگرام والا پوسٹ ایسے ہی کیا کیونکہ انسٹاگرام ایک ایسی چیز ہے جو آپ جتنی آپ خوبصورت دلکش جگہ میں تصویر لیں گے اتنے آپ کو لائکس ملیں گے. وہ نیچر میں بڑا وہ ہو گیا ہے نا. تو لیکن میں نے کہا کہ یار یہ ہم جگہیں اپنی تصویروں کے لیے خراب کر رہے ہیں. چلیں کسی اور وجہ سے نہیں, مطلب وہ کہتے ہیں 1,00,000 جانور مرتے ہیں ہر سال بیکاز آف پلاسٹک ان دی اوشن, سمندر میں, اور جو چڑیا وغیرہ آ کے کھاتی ہیں. تو مطلب اس کے اتنے نیگیٹو افیکٹس ہیں. کینسر سے ریلیٹڈ ہے پلاسٹک. دیر سو مینی اسٹڈیز کے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں پلاسٹک کی تھیلی کے اندر, اس کے جو ٹاکسنز ہیں وہ آپ کے کھانے میں آ کے آپ کو کینسر بھی دے سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ایوریج یوز جو ہے نا ایک پلاسٹک بیگ کا 12 منٹ ہے. ہم 12 منٹ کے لیے ایک پلاسٹک کی تھیلی یوز کرتے ہیں جو ڈیکمپوز ہونے میں 1,000 سال میں ڈیکمپوز ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو, بٹ میری کوشش ہے کہ یار ہم صفائی رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں. اچھا یہ بڑی تشویش کی بات نہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ ایک ریبیلیس ایج ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ گندگی کے خلاف ریبیلیس اپنا نیچر وہ دکھائیں, وہ صفائی کے خلاف دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اپوزٹ فینومینا ہے. آئی تھنک انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسی جگہ جہاں بہت ساری فرسٹریشنز ہیں, لوگوں کو فرسٹریشن ہے, گھر میں بھی فرسٹریشن ہوتی ہے, باہر جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بس یار ہلہ گلا ہو. وہ سوچتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے کوئی اور آ کے صاف کر دے گا یا کوئی صاف ہی نہیں کرے گا. وہ انفارچونیٹلی ہم تھوڑے سے ٹرامیٹائزڈ ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان جو ہے نا وہ اس میں PTSD بہت ہے. 1947 سے وہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر چل رہا ہے, وہ ہم سب کے اندر ہے. تو ایکچولی آئی تھنک جب رول ماڈلز آئیں گے, جب تھوڑا سا پیار سے بتایا جائے گا, شاید اس کو تھوڑا کول بنا دیں, تو آئی تھنک وہ رویہ بدل سکتا ہے. لوگوں کی جو ایک رخ ہے نا وہ بدل سکتی ہے. بٹ تعلیم کے لیول پہ آپ کو سکھانا پڑے گا, اسکولوں میں بالکل, اور گھر پہ بھی اور اسکولوں پہ بھی. کیونکہ جب آپ کے امی ابو ان کو نہیں فرق پڑتا کہ کچرا کہاں ڈال رہا ہے, تو obviously آپ بھی ایسے ہی ہوں گے. اور اسکولوں میں جب آپ کو سکھایا نہیں جاتا, لیکن بہت ضروری ہے. اور یہ PTSD ختم بھی ایسے ہی ہوگا نا کہ جب ہم صاف رکھیں گے ماحول کو تو آپ کو آٹومیٹکلی زیادہ اٹ فیلز گڈ, آپ کو اچھا لگے گا. نہیں تو دیکھیں میں کہتا ہوں ویلنس بڑی ضروری ہے. آج کل مینٹل ہیلتھ کی بڑی بات ہوتی ہے, رائٹ. اور لوگ بہت سفر کریں, ملک کے حالات بھی برے ہیں, اکنامکلی برے, پھر کووڈ آ گیا, مطلب
आप अपने लिए एक चीज़ कर सकते हैं रोज़, छोटी सी चीज़ है, आप सफाई रखें, इर्द गिर्द सफाई रखें, आपका दिल खुश होगा, आप थोड़ी बाहर जाएंगे, सैर पे जाएंगे, ताज़ी हवा खाएंगे, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारे रिलीजन में तो उसको निस्फ ईमान कहा गया, आधा ईमान आपका कंप्लीट नहीं होता अगर आप गंदगी फैला रहे हैं। अच्छा, मैं चूंकि कराची से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं जब कराची से यहाँ पर मूव हुआ तो मुझे एक बड़ा डिफरेंस फील हुआ ना कि यार यहाँ तो ज़रा माहौल बिल्कुल ही अलग है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं कराची में सुबह उठ के और यहाँ पर सांस लो सुबह उठ के, तो आपको एक वाज़े फ़र्क महसूस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कराची को मैं बुरा कह रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मुझे उस शहर से बहुत मोहब्बत है। थोड़ा सा यूज़ की भी बात है। देखिए, हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं ना, हम रिसाइकिल नहीं करते। तो जो पानी की बोतल होती है, मैं एक रिसाइक्लेबल रखता हूँ, रीयूजेबल, तो उसमें मैं पानी भरता रहता हूँ। कोई स्नैक्स हो गए वैसे ही, मतलब यू नो, आई थिंक वो भी है कि लाइफस्टाइल थोड़ा सा कराची में जो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अलावा ऑब्वियसली उनके लोकल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनकी सैनिटेशन में नहीं है। पर वो एक मैं बात करना चाह रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज काफ़ी काम कर रही है। मलिक अमीन जो हैं उनके हेड, वो काफ़ी, मतलब मुझे लगता है वाज वन ऑफ द मोर प्रोग्रेसिव मिनिस्ट्रीज। और उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट की है विच इज़ कॉल्ड द क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव। मतलब और उसमें यह है कि उन्होंने एक इंडेक्स बनाई हुई है 5 चीज़ों की, जिसमें आपको पानी साफ़ कितना मिलता है और कितना ज़्यादा मिलता है, ग्रीनरी कितनी है आपके एरिया में, सैनिटेशन, बाथरूम्स कितने पब्लिक बाथरूम्स। तो उन्होंने एक इंडेक्स बनाई हुई 5 चीज़ों, 5 और फिर बहुत सारी छोटी चीज़ों की, और वो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक पिछले साल अटक और बन्नू जो हैं वो KPK और पंजाब में, दीज वर द क्लीनेस्ट सिटीज़। तो आई थिंक इस किस्म की चीज़ें थोड़ी सी अगर इवन लोकल लेवल पे एक इंसेंटिव आए ना कि यार हमारा शहर जो है ना वो सबसे साफ शहर है, तो आई थिंक वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होगा। पब्लिक बाथरूम जैसे हो गए, वो बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली खवातीन के लिए। मसला हो जाता है ये, मरी में खासतौर पर मसला होता है पब्लिक वॉशरूम्स का। मतलब वो एक मशहूर तस्वीर है ना, वो कहता है कि सॉरी मैं आई डोंट नो इफ आई कैन से, यहाँ जो है ये मना है, ये करना है, ये काम करना मना, और उसमें वहीं खड़ा हुआ है, सलवार वहीं उसकी तस्वीर है, मतलब उस किस्म की है मसला। दैट इज अ पोस्टर ऑफ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, बट आई थिंक चीजें बदल रही हैं। यानी कि 2 चीजें ऐसी हैं जो आपके ख्याल में हमें करनी चाहिए। एक तो ये कि वो जो स्कूल लेवल और जो यंगस्टर्स के लेवल पर तरबियत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर ना करें। और दूसरा, इस तरह के इनिशिएटिव्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने लिया। बिल्कुल, देखिए वही तालियां 2 हाथ से बचती हैं, तो वो आपको लगता है कि यार हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही, हम क्यों करें। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, आप पार्क्स में जाते हैं, वहाँ जब कूड़े के बिन नहीं होते ना, तो लोग कहते हैं हम कहाँ फेंकें, तो वहीं छोड़ जाते हैं। मैं तो हमेशा घर लेके जाता हूँ, गाड़ी में लेके जाता हूँ और घर के बिन में फेंकता हूँ। बट मैं ये भी कहता हूँ कि यार शायद किसी के लिए मुश्किल है, तो आई थिंक हुकूमत का भी काम है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है कि यार ट्रैश कैंस वहाँ रखें। अच्छा, उनका ये मसला है कि जानवर आके उसमें से खा लेते हैं, तो वो और कचरा। लेकिन वो जानवर भी जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनके लिए भी हमें सिस्टम बनाने चाहिए, वो सिस्टम। पर वही ये सिस्टम्स वाली बात है। बट आई थिंक शुरुआत जो है ना, जैसे आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत की कि यार आप अपने लिए कुछ अच्छा करें, यू नो, ये बात वो है कि छोटी सी चीज़, हम महंगाई को शायद खुद कम नहीं कर सकते, जो आजकल यू नो इतनी ये हो रही है, यू नो सो मच अब्यूज़ हो रहा है, बच्चों के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, यू नो ऑल ये चीज़ें शायद हम इंफरादी लेवल पे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कूड़ा और कचरा कहीं कूड़ा के बिन में जाके फेंक सकते हैं। हम छोटी सी चीज़ करते हैं, और यू नो आप छोटी चीज़ रोज़ करेंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, आपकी खुशी बढ़ जाएगी। तो ये छोटी सी चीज़ें हमें करना। और वो वसीम अकरम साहब लगे हुए हैं बेचारे, अमेजिंग। वसीम और शनीरा जो है ना, उन्होंने कराची के लिए जितना किया उसकी सफाई के लिए, इट्स अमेजिंग। उन्होंने अपना पूरा सोशल मीडिया इस पर डेडिकेट किया हुआ है। शनीरा जब भी ट्वीट करती है, आई गेस क्योंकि वो बाहर की हैं, मतलब हमें अपने उससे शर्मिंदगी कम होती है। जब कोई बाहर से आता है तो कहते हैं यार ये क्या हो गया। उन्होंने बीच को 3-4 दफ़ा क्लीन करवाया कराची में। इट्स अमेजिंग। मसला ये है कि वो पानी में कचरा है, लेकिन वो पानी बाहर आ जाता है। बिल्कुल, कुछ हम बाहर से फेंकते हैं, कुछ बाहर से अंदर। देखिए वो इट्स अ मेंटल थिंग। आई थिंक अगर हम थोड़े से पॉजिटिव रुख पे जाए ना, तो ये सारी चीज़ें बदल सकती है। छोटे छोटे, मैंने अपने इंस्टाग्राम में बहुत सारे बच्चों को कहा कि यार आप लोग ना, सिर्फ आप रोज़ कचरा ट्रैश कैन में फेंकते हैं, आप खुद यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। हाँ, अच्छा, अब ये जो आपने बताया कि वो तो कैंपेन्स कर रहे हैं और वो बार बार एक ही चीज़ कर रहे होते, तो लोगों को भी बहुत ज़्यादा हैमरिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। हम रट्टा नेशन है ना, रट्टे की कौम है, तो जितना आप उस रट्टा करवाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वसीम की मज़े की बात पंजाबी में बात करते हैं, कहते हैं वो यार की कर रहे हैं, देख वे कितने की हो रही है, मतलब वो थोड़े से बड़े, और वो हैं, ही इज़ एन आइकॉन। वर्ल्ड कप मतलब जिताया उन्होंने 92 में, तो ऑब्वियसली उनकी बात लोग सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ और सेलिब्रिटीज़ आएँ और इन्फ्लुएंशियल लोग आप जैसे, और ये रोज़ की बात होनी चाहिए, ये रोज़ होना चाहिए, और रोज़ इसके बारे दोहरानी चाहिए, एक हैबिट फॉर्म करनी है ना आपने। अच्छा,
اب جو ہمارے یہاں پہ کیمپینز بار بار ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ آتے ہیں, وہ خاص طور پر یہ ہم نے وہی بات کی نا شنیرا کی کہ وہ باہر سے آتی ہیں تو ان کے لیے تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ یار کس طریقے سے, وہ تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ایسی چیز ہو, لیکن ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں تو فوراً سدھر جاتے ہیں. بالکل, یہ کیا ہمارا فینومین ہے؟ I wish I had all these answers. میرے پاس سب سوالوں کے جواب نہیں ہیں. آئی تھنک وہ ڈنڈا ہے نا, ڈر ہے, یہاں ڈر نہیں ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں, جب لوکل لیول پہ وہ آئے گا, جب فائننگ شروع ہوئی تھی, جب فائن کرنا انہوں نے شروع کیا تھا پلاسٹک بیگس پہ, تو اسلام آباد میں ایٹ لیسٹ اور آئی تھنک KPK میں بھی کافی حد تک لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یار لوگ فائن کر رہے ہیں. تو وہی والی بات ہے. اب پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ پلاسٹک یوز کو کم کرنے کے آپ جب لوگوں کو کہیں گے نا کہ کینسر ہو سکتا ہے, بیماری ہو سکتی ہے, اس لیول پہ آ کے لوگ شاید کہیں یار یہ تو صحیح چیز نہیں ہے اسلام. اچھا, اس میں بھی پھر مطلب مجھے یہ لگتا ہے شاید اس کو بھی تھوڑا سا ظاہر وقت تو لگے گا. اس سگریٹ کے پیکٹس پر وہ کینسر والی تصویریں تو ہیں, لیکن پھر انہوں نے اس کو بدل کے اور وہ سگریٹس نکال کے اپنے کیسز رکھ لیے. مطلب ہم کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے ہماری قوم. PTSD پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے ہمیں, لیکن آئی تھنک جب پازیٹیو فیڈ بیک ہوگی نا ارد گرد, ابھی خبروں کی بھی جیسے بات ہے, اتنی سنسنی خیز ہوتی نیگیٹیوٹی بہت آپ کے چینل پہ میں نے نوٹ کیا کم ہے, یو گاٹ اے ڈفرنٹ اپروچ, لیکن زیادہ چینلز ہر چیز بریکنگ نیوز, ہر چیز ڈر, تو وہ ڈرے رہتے ہیں. ہمارے جسم جو ہے نا وہ اسٹریس میں رہتے ہیں. وہ کورٹیسول ایک چیز ہے جو اسٹریس ہارمون ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ ایک امیونو سپریسنٹ ہے. سب سے زیادہ آپ کو کووڈ تب ہوگا جب آپ کمزور ہوں گے, آپ کی امیونٹی کمزور ہوگی, اور اسٹریس آپ کو کمزور رکھتا ہے. تو سوری مطلب ایک بڑی بات کہہ دی, بٹ اسی سے تو ہم نے اپنے آپ کو ڈیلی پریکٹسز کرنی ہے کہ ہم سکون میں رہیں, اور پھر ہم بیمار بھی نہیں رہیں گے, ہمارے سوچ بھی بہتر ہوگی. ماحول پورا اچھا ہوگا تو آپ کی سوچ بھی بہتر ہوگی, آپ کے جو آپ سانس لیں گے تو اچھا آپ کے اندر ہوا جائے گی, آپ تندرست بھی رہیں گے. بہت ساری چیزیں اس سے بڑا فائدہ. ابو ڈاکٹر ہے نا, تو میرا وہ وہاں سے یہ باتیں آتی ہیں. اچھی بات ہے. فائنلی اگر ہم بات کریں حکومت کو کیا کرنا چاہیے, 3 کام ایسے جو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں, اور عوام کو کیا کرنا چاہیے 3 کام وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پہلے حکومت سے شروع کرتے ہیں, اور سیلیبریٹیز کو بھی کیا کرنا چاہیے اس پر بھی آ جاتے ہیں. پہلے 3 چیزیں وہ جو لائک آئی سیڈ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کر رہی ہے, ان کو کافی انٹرسٹ ہے, جیسے ٹری پلانٹیشن کافی بڑھ گئی ہے, لیکن میرے حساب سے حکومت کو اپنی سینیٹیشن صحیح کرنی ہوگی, ٹریش کینس ہر جگہ ڈالنا ہوگا, اور ایسے ٹریش کینس جو جانور نہیں آ کے خراب کر سکیں, اور ٹریش مینجمنٹ کا سسٹم صحیح کریں, سوریج ویسٹ مینجمنٹ صحیح کریں, اسپیشلی کراچی میں. تو بڑے پروجیکٹس ہیں. اور تیسرا ریسائکلنگ پلانٹ, ویدر حکومت کرے یا پبلک پرائیویٹ ہو. آپ بنگلہ دیش میں بھی, جیسے بنگلہ دیش جیسے ملک میں آپ کے پاس یہ جو پلاسٹک باٹلز ہیں یہ ریسائکل ہو کے ان کی انرجی نکالی جاتی ہے اور الیکٹریکل گرڈ میں آتے ہیں. تو اٹس ایکچولی دس از پروفٹ, آپ لوگ پیسہ بھی کما سکتے ہیں اس پہ. اور جرمانے بڑھا دیں, میں تو یہ کہتا ہوں جرمانے بڑھا دیں. بالکل صحیح بات. کچرا پھینکنے پر جس طریقے سے جیسے ہائی وے پولیس اب بہتر ہو گئی ہے ہماری. ہائی وے پولیس والوں کو آپ وہ والا کام ہی نہیں چلتا, ان کو پتہ ہے ان کو انسینٹیوائز بھی کریں نا. بالکل. خیر اس طرف وہ جیسے وہ ہائی وے پولیس کی اگر ہم بات کریں تو ہماری جو پولیس ہے ہائی وے کی, وہ بڑا اچھا جو ہے وہ قوانین پر پابندی کرواتی ہے, جرمانے بھی کرتی ہے, اور بڑے بڑے لوگ وہاں سے جو ہے وہ جرمانوں کے بغیر نہیں نکل سکتے. وہ اپنے جرمانوں میں ایڈ کر لے کہ وہ جو گاڑی میں بیٹھ کے لوگ یوں کر کے پھینکتے ہیں نا, بالکل صحیح, یہ بوٹل پھینکی, یہ بہت میرا دل خراب ہوتا ہے جب میں پیچھے ہوتا ہوں اور کوئی ایسے بڑی پجیرو میں پراڈو میں جا کے انہوں نے پیچھے پھینکا. میں نے کہا یار 6 بچے اس گاڑی میں, کیا رول ماڈل ہے. اچھا, کبھی کبھی میں یہ کرتا ہوں کہ اس گاڑی کے پاس جا کے اس سے پوچھ لیتا ہوں, بھائی آپ کی کوئی چیز گر گئی ہے, یا پھر وہ کہتا ہے یار وہ کون اٹھائے گا یہ جو آپ نے پھینکا ہے. لیکن ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے وہ وراٹ کوہلی اور وہ کیا ان کی وائف انوشکا, انہوں نے یہی کیا تھا نا, انہوں نے جا کے کسی نے پھینکا, انہوں نے جا کے کھڑکی نیچے کی, اس سے کی, اسے کورٹ کیس کر دیا ان کے اوپر. مطلب وہی والی بات ہے نا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص نے کچھ پھینکا, میں نے اس کو جا کے اٹھا کے دیا, میں نے کہا یہ آپ کا گر گیا, یہ لے لیں. تو کہہ رہا ہے بھائی یہ تو میں نے تو پھینکا ہے. میں نے کہا تم نے پھینکا ہے تو یہاں پر اٹھائے گا کون آ کر, وہ گورنمنٹ نے رکھے ہوئے نا, وہ اٹھائیں گے آ کر. مطلب اب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہو تو چینج کرنے میں وقت لگتا ہے. تو آئی تھنک جو آپ نے لوگوں کی بات کی, پبلک کو کیا کرنا چاہیے. ہاں, پبلک کو دیکھیں, آپ اپنے ساتھ جب آپ پکنکس پہ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ, اینڈ میں ایک بیگ ہونا چاہیے, وہ بھی ہوپ فلی ریسائکلیبل بیگ ہو, پلاسٹک کا نہ ہو. اس کے اندر ساری پلیٹیں ڈالیں, اس کے ساتھ سارے ڈبے ریپرز ڈالیں, اس کو باندھیں, صحیح گاڑی میں رکھیں, جہاں آپ کو کوڑے کا بن نظر آئے یا گھر لے جائیں وہاں پھینکیں. سب سے پہلی چیز آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے. سیکنڈلی اویئرنیس, میں یہ کرتا ہوں, میں ٹریل 5 پہ بھی بہت کم کچرا ہو گیا, 3-5 وغیرہ اسلام آباد میں جب میں جاتا ہوں, تو میں نے پھر بھی نوٹ کیا کہ یار جب ہوتا ہے نا میرے راستے میں اٹھا کے خود ہی کر لیتا ہوں. جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں نا کہ یار وہ کر رہا ہے, تو وہ یہ کلاس والی چیز ہوتی ہے نا, یار وہ کوڑے اٹھانے والا کوئی اور بچہ ہے, اس کی کچھ یا کوئی اور ہے, تو آئی ڈو اٹ. تو میں جب کرتا ہوں میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں جب میں جا رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ آپ پکنک کریں, پلیز برا نہ منائیے گا, ساتھ لے جانا, کہ کچرے کے بن میں پھینکنا. تو آئی تھنک سیکنڈلی کریٹنگ اویئرنیس. تھرڈ آپ بول دیں کچھ. تھرڈ یہ کہ میرے بچوں, اپنے بچوں کو یہ سکھائیں سب سے پہلے. بالکل.
کیونکہ جب آپ اپنے گھر سے شروع کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. وہ چیز آپ اپنے گھر میں شروع کر لیں. اور سیلیبریٹیز, دیکھیں سیلیبریٹیز آئی گیس لوگ ان کو نوٹس کرتے ہیں. یہ لفظ بھی مجھے اب عجیب لگتا ہے, چبھتا ہے تھوڑا سا. وہ لگتا ہے وہ خالی ایک کانگل ہے اور کوئی کام نہیں ہے, بس وہ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں. لیکن جو لوگ اب انفلوئنس جیسے شہزاد روئے یا ہو گئے, بس یہ لوگ جو پراپرلی اتنا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. خیر میری وہ ریکویسٹ ہے کہ یار اپنا پلیٹ فارم جو ہے نا, جو بھی ہے, میرا تو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے, اتنے زیادہ لوگ نہیں, لوگوں کے پاس ملینز آف فالوورز ہیں, پازیٹیو چیزیں ان کو سکھائیں. یہ نہیں کہ روز ایک نئی سیلفی ادھر پھر ایک ادھر سے, وہ بھی کر لیں, وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں. نہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں, لیکن آئی اسٹل تھنک کہ آپ 4 اپنی سیلفیز لگا دیں, بیچ میں ایک کام کی بات ڈال دیں, وہ بہت فرق پڑتا ہے. اسپیشلی ینگر جنریشن کے پاس رول ماڈلز نہیں ہیں. میری جنریشن کا رول ماڈل عمران خان, ایون وسیم بھائی, اس قسم کے لوگ تھے. پھر obviously شہزاد روئے ہو گئے, سو مینی پیپل ڈوئنگ گڈ ورک. ایدی صاحب, وہ تو پھر بہت نام لے سکتے ہیں. اس جنریشن کے لیے نا مجھے لگ رہا ہے جو اب آج کل 13 سے 18 سال کے جو بچے ہیں, ان کے رول ماڈلز بہت کم ہیں, اور ان کے رول ماڈلز جو ہیں وہ پاپ سٹارز ہیں. اور تو آپ اپنا پلیٹ فارم صحیح طرح یوز کریں. ان کی شاید توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہے ابھی. وہ جو رول ماڈلز ہیں وہ ذرا اپنی سیلف پروجیکشن کہہ لیں یا اپنی جو سیلف پروجیکشن اور دوسرا پیسہ مطلب سب کو روکنا چاہیے, تو وہ اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن منی کا جو زیادہ ہم ویلیو دیتے ہیں نا, ماں باپ بھی دیتے ہیں, بچوں کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ یار آپ نے پیسہ کمانا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ اے گریڈ چاہیے. اس سے بہتر آپ بہتر انسان بنائیں. بالکل. وہ آگے جا کے آپ کو اے گریڈ ملی یا کیا ملی, ویسے پھر وہ پریشر میں آ کے چیٹنگ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. مطلب وہ یہی ہے کہ آپ ماحول اچھا بنائیں, پریشر اتنا نہ ڈالیں ان بچوں پہ, ان کو صحیح طرح اپنا ایکسپلور اور ایکسپیرینس کرنے لیں. بیکاز آج کل میں دیکھ رہا ہوں مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے بریک ڈاؤنز, وائلنس, سیکشول کرائمز, ایون سوئسائڈ لیولز بہت بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں ایک سوسائٹی کے طور پہ اچھے رول ماڈلز بنائیں اور پریشر کم کریں بچوں پہ. اور جو ابھی رول ماڈلز ہیں ان کے لیے یہ آئیڈیا, جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا CSR, جی کارپوریٹ سوشل, یہ سیلیبریٹی سوشل رسپانسبلٹی, CSR یہ والی ہونی چاہیے. ہر سیلیبریٹی کو اپنے ساتھ ایک سوشل رسپانسبلٹی کا کاز اٹیچ کرنا چاہیے, اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اس سے آپ کو لگے گا کہ یار واقعی اب لوگوں نے I think آپ نے بالکل صحیح بات کی. I think that's a great CSR is a great way of putting it. شروع کرنا چاہیے. اس سال پتہ ہے میں بھی پتہ ہے ہمارے انسٹاگرام فیڈ سے ہمیں تو پیسے بھی ملتے ہیں نا, تو اگر آپ کے پاس بہت زیادہ فالوورز ہوں, پھر آپ کو کوئی برانڈ آ کے کچھ دے دیتا ہے, تو لوگ اس طرف توجہ تھی. 2020 جب جنوری 1 میں نے ایک عہد کیا اپنے ساتھ, میں نے کہا یار جو میری سوشل میڈیا نے, کیونکہ میں اتنا ٹائم بھی اس پہ گزارتا ہوں, آپ دیکھتے رہتے ہیں, وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی برا ہے. آپ دن میں 10-20 دفعہ تو اس کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یار میں کم یوز کروں گا, اور اپنے پلیٹ فارم جتنے بھی کم لوگ ہیں نا, میں پراپرلی یوز کر کے ایک CSR کروں گا, اچھی باتیں کروں گا. تو اس سال میں نے یہ کیا اور میرا دل زیادہ خوش ہے. فالوور شاید اتنے زیادہ نہ ہو, لیکن دل کا اطمینان ہے, یہ بڑا ضروری ہے. تو جتنے بھی ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ سن لیں, سوشل میڈیا جو پر آپ جو کام کرتے رہتے ہیں اس میں آپ نے CSR کو ایڈ کرنا ہے, سیلیبریٹی سوشل رسپانسبلٹی کو. ماہرہ خان, مہوش حیات, عاطف اسلم اور علی ظفر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی, ان میں بہت سارے بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ نام ہے جو ہمیں فوراً یاد ہوتے ہیں نا, اور لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں. تو بس اب آپ نے یہ شروع کر دینا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کاز آپ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں اور بس اس کی تبلیغ شروع کریں لوگوں میں. پھر دیکھیں معاشرہ آہستہ آہستہ ہی پازیٹیو بنے گا جب آپ لوگ کام کریں گے. تو یہ میسج ہم نے ان کو بھی دے دیا.